بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ خاص ویڈیو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کروایا، کویت کے وہ عظیم ڈاکٹر جسے دنیا کبھی نہیں بھول پائے گی۔ ناظرین، کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جو نہ بادشاہ تھا، نہ کسی ملک کا صدر، نہ اس کے پاس کوئی فوج تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے اخلاق، خدمت اور محبت سے افریقہ کے لاکھوں لوگوں کے دل جیت لیے اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو اسلام کے قریب لے آیا۔ وہ جب افریقہ کے جنگلات، ریگستانوں اور بھوک سے تڑپتے گاؤں میں پہنچتا تو لوگ اسے رحمت والا انسان کہتے تھے۔ وہ صرف قرآن پاک کی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ پیاسوں کے لیے پانی، بھوکوں کے لیے کھانا، یتیموں کے لیے سہارا اور بیماروں کے لیے دوا لے کر جاتا تھا، اور یہی وجہ بنی کہ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کویت کے عظیم ڈاکٹر عبد الرحمن الصمید کی، جنہیں دنیا افریقہ کا مسیحا بھی کہتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے جیتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ دولت کماتے ہیں، بہت سے لوگ شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن الصمید انہی عظیم انسانوں میں سے ایک تھے۔ وہ کویت میں پیدا ہوئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب ڈاکٹر بنے۔ وہ ڈاکٹر بن کر آرام دہ زندگی گزار سکتے تھے، بڑی گاڑیوں اور محلات میں بھی رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسا راستہ چنا جس پر چلنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے افریقہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت افریقہ کے بہت سے علاقے غربت، بیماری، بھوک اور قحط کا شکار تھے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، صاف پانی بھی نہیں تھا، بچے بیماریوں سے مر رہے تھے اور بہت سے علاقوں میں تعلیم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب ڈاکٹر عبد الرحمن الصمید وہاں پہنچے تو انہوں نے صرف تقریریں نہیں کی، انہوں نے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا۔ وہ میلوں پیدل چلتے، جنگلات عبور کرتے، خطرناک علاقوں میں جاتے، صرف اسی لیے کہ کسی بھوکے بچے کو کھانا مل سکے، کسی بیمار ماں کو دوا مل جائے اور کسی یتیم کو سہارا مل جائے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ ایسے گاؤں میں بھی پہنچے جہاں لوگوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مسلمان کو دیکھا تھا، لیکن ان کا اخلاق، ان کی عاجزی اور ان کی خدمت دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ وہ لوگوں کو اسلام زبردستی قبول نہیں کرواتے تھے، وہ صرف انسانیت کی خدمت کرتے تھے، اور پھر لوگ خود پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہم سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تب ڈاکٹر الصمید کہتے کہ یہ اسلام ہمیں انسانیت سے محبت ہی سکھاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ہزاروں دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ ناظرین، ڈاکٹر عبد الرحمن الصمید نے افریقہ میں صرف تبلیغ نہیں کی، بلکہ ایک پوری دنیا ہی بدل دی۔ انہوں نے ہزاروں کنویں کھدوائے، کیونکہ وہاں لوگ گندا پانی پینے پر مجبور تھے۔ سوچئے، کئی میل چل کر پانی لانے والی عورتیں جب اپنے گاؤں میں صاف پانی دیکھتی تھیں تو خوشی سے رو پڑتی تھیں۔ انہوں نے ہزاروں مساجد تعمیر کروائیں، اسکول بنوائے، یتیم خانے قائم کیے اور ہسپتال بھی بنائے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے افریقہ کے درجنوں ممالک میں کام کیا، جن میں تنزانیہ، ایتھوپیا، کینیا، ملاوی اور یوگنڈا شامل ہیں۔ بہت سے علاقوں میں عیسائی مشنریز برسوں سے کام کر رہی تھیں، لیکن جب لوگوں نے مسلمانوں کا اخلاق دیکھا تو ان کے دل بدلنے لگے۔ ڈاکٹر الصمید کہا کرتے تھے کہ لوگ اسلام تقریروں سے کم، کردار سے زیادہ قبول کرتے ہیں، اور ناظرین، واقعی ان کا کردار ہی ان کی سب سے بڑی دعوت تھا۔ ناظرین، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ افریقہ کے خطرناک جنگلات میں پھنس گئے۔ بعض علاقوں میں جنگیں تھیں،
کہیں قحط تھا اور کہیں مسلح گروہ موجود تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک انسان کی جان بچ جائے تو میری زندگی کامیاب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں شدید بیماری لاحق ہوئی، مگر صحت بہتر ہوتے ہی وہ دوبارہ افریقہ لوٹ گئے، کیونکہ ان کے دل میں افریقہ کے غریب بچوں کی محبت بس چکی تھی۔ ناظرین، آج دنیا میں بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت نے خاموشی سے وہ کام کیا جو شاید ہزاروں تقاریر بھی نہ کر سکتی۔ انہوں نے بھوکے کو کھانا دیا، پیاسے کو پانی دیا، یتیم کو سہارا دیا، اور پھر لوگوں نے اسلام کو خود اپنے دل سے قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی دعوت اور خدمت کے نتیجے میں لاکھوں افراد اسلام کے قریب آئے۔ سوچئے، قیامت کے دن جب وہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جنہیں اسلام کی روشنی ملی، تو ڈاکٹر السمیت کے لیے یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ ناظرین، آج ہم میں سے اکثر لوگ اپنی مصروف زندگی میں گم ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا نام بھی ہے۔ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی پیاسے کو پانی دیتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہی اسلام کا اصل حسن ہے۔ آج بھی افریقہ کے بہت سے علاقوں میں لوگ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ بہت سے بچے جو کبھی بھوک سے مر رہے تھے آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سے گاؤں جہاں کبھی پانی نہیں تھا آج آباد ہیں اور سرسبز و شاداب ہیں۔ اور یہ سب ایک ایسے انسان کی محنت تھی جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کی انسانیت کے لیے خدمت پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے گا، اور ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آج بھی افریقہ کے بہت سے علاقوں میں لوگ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ بہت سے بچے جو کبھی بھوک سے مر رہے تھے آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سے گاؤں جہاں کبھی پانی نہیں تھا آج آباد ہیں اور سرسبز و شاداب ہیں۔ اور یہ سب ایک ایسے انسان کی محنت تھی جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کی انسانیت کے لیے خدمت پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے گا، اور ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔